بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نکاح اور شادی یہ ایک ایسی سنت ہے جو نبیوں میں رہی ہے۔ اسے سنت ملت کہتے ہیں کہ سب میں یہ چیز رہی ہے۔ جیسے تہجد پچھلی امتوں میں رہی ہے، اسی طریقے سے نکاح اور شادی بھی یہ پچھلی امتوں میں بھی رہی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس میں سب سے زیادہ جو حسن آتا ہے نکاح اور شادی میں، وہ سادگی کی وجہ سے آتا ہے، ٹپ ٹاپ کی وجہ سے نہیں۔ بہت سادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ ضرورت کی چیز ہے، مرد کی ضرورت ہے، عورت کی ضرورت ہے، تو اسے اللہ نے بہت آسان کر دیا، بہت سادہ کر دیا۔ اتنا سادہ کیا کہ کوئی لمبے چوڑے جھمیلے کی ضرورت نہیں۔ عبداللہ ابن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، روایتوں میں آتا ہے، اور ایک آدمی نے آ کر طواف کرتے کرتے کہا کہ حضرت آپ کی فلاں بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے سنا، جواب نہیں دیا۔ جب طواف سے فارغ ہو گئے تو عبداللہ ابن عمر نے کہا بھی کہاں ہے وہ نوجوان جس نے بات رکھی تھی؟ اب وہ جو ہے وہ نوجوان تو ملا نہیں۔ جب وہ نوجوان نہیں ملا تو عبداللہ ابن عمر جو ہے یہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں درس دینے کے لیے جب بیٹھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہ نوجوان سامنے سے گزرا۔ ارے بھائی وہ نوجوان کو بلا، وہ نوجوان کو بلا، اس کو بلا۔ وہ آیا۔ بھائی میں طواف کر رہا تھا، آپ نے مانگا ڈالا تھا، لیکن یہ کہ میں دعا میں مشغول تھا تو جواب دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اب اگر تمہارا ارادہ ہو تو بتاؤ۔ نہ کارڈ چھپتے تھے، نہ اعلانات ہوتے تھے، مسجد میں نکاح ہوتا تھا۔ شادیاں کرو علی الاعلان اور منگنی کرو چپکے چپکے۔ یہ ہمارے شریعت کا قانون ہے کہ شادی علی الاعلان۔ کوئی میرے پاس آئے، مولانا نکاح کرنا ہے لیکن آپ کے گھر میں 4-5 آدمیوں کے درمیان، میں کہتا نہ شادی کرنی ہے تو میں مسجد میں آ جاتا ہوں، فلاں جگہ نماز پڑھوں گا، وہاں نکاح پڑھا دوں گا۔ شادی علی الاعلان سب کے سامنے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ لڑکی کا نکاح فلاں لڑکے سے ہو گیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا بھی تمہارا ارادہ ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا حضرت میرا ارادہ تو ہے، آپ نے انکار کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے کوئی زیادہ دھیان نہیں دیا اس طرف۔ نہیں فرمایا چلو شاگردوں کو لیا، وہ ہونے والے دولہے کو لیا، ابھی دولہا بنا نہیں ہے، داماد بنا نہیں ہے جی، اور لیا، اور لے کر جو ہے گئے اپنے گھر پر۔ بچی سے کہا کہ دیکھو بھی یہ رشتہ آیا ہے، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ اس طریقے سے جو ہے بیوی سے پوچھا، بھئی یہ آیا ہے رشتہ، دیندار لڑکا ہے، میرے یعنی مجھ سے پڑھتا بھی ہے، شاگرد بھی ہے، بتاؤ کیا ارادہ ہے۔ سب متفق ہو گئے، استخارہ کر لیا، اور انہی کے گھر میں سب شاگردوں کے ساتھ ان کا اس بچی کا نکاح ہو گیا۔ آج کل ایسے نکاح نہیں ہوتے، ہمارے نکاح میں سادگی مطلوب ہے۔ ایک بات۔ دوسرے، میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے نشانی کہا ہے، ماں باپ کے رشتے کو نشانی نہیں کہا۔ عظمت والا رشتہ ہے ماں باپ کا، لیکن شادی بھی ہے کہ رشتے کو کہا وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ کہ میاں بیوی کا رشتہ یہ نشانی ہے ہماری۔ نشانی بڑی چیز ہوتی ہے۔ آسمان کو نشانی کہا، زمین کو نشانی کہا، سمندروں کو نشانی کہا، تو میاں بیوی کے رشتے کو نشانی کہا۔ اس لیے میاں بیوی کے رشتے میں بہت حساس رشتہ ہوتا ہے، یہ دوربین سے نہیں دیکھا جاتا۔
میاں بیوی کا رشتہ جو دوربین سے دیکھنے کا نہیں ہے کہ آدمی دوربین سے دیکھے ناک کے اوچھے آنکھوں کے پیچھے ہوٹ کے آواز ہے، تو ہوٹ سے اور آنکھوں سے نکاح نہیں کرتا بھائی. میاں بیوی جو ایک دوسرے کے لیے اللہ نے کھلونا بنایا ہے، کھلونا یاد رکھنا، سادہ کھلونا، ہر ایک جو ہے اپنے اپنے طریقے سے کھیلتے ہیں. حضور نے فرمایا تو ایسی لڑکی سے شادی کرتا جو تجھ سے کھیلتی وہ تو اس سے کھیلتا. تو شادی کے میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی حساس ہوتا ہے. میرے تو دنیا بھر میں شاگرد بہت ہیں نا، ہمارا جو واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے ساری دنیا میں، آپ کے یہاں بھی امیدیں پہنچتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھ بھائی، کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ملزا ہماری بیڑی جیسے نے مانتی نہیں، تو میں اس کو آہستہ سے کہتا ہوں کہ تاری بیڑی تاری ان سے مانتی، تو اللہ نے بدھی مانے سے کہ نہیں بتا. خاموش ہو جاتا ہے وہ. تو رسول نے بدھی مانے سے کہ نہیں، آتلا موٹا اللہ آتلا موٹا رسول نے تو نہ مانتو تو تاری باڑی کی بھی مانے تاری بات. پھر آتا ہے مولانا گھر میں بہت ٹینشن سے آرام سے، تو میرے کو تو بیڑی بنی جا نے شوہر بنا بھی دے، تھوڑی دیر کے لیے آپ بیوی بن جاؤ، خاموش ہو جاؤ. یہ نسخے ہیں، یہ نہیں ایک آدمی طلاق دے دے. طلاق جو ہے یہ تو بہت اخیری درجے کی چیز ہے، بہت اخیری درجے کی، کہ صاحب جو ہے کوئی رستہ ہی نہیں ہے تو ایک کھڑکی چھوٹی سی اللہ نے رکھی، چلو جی اپنی اپنی زندگی گزارو. اور کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا میری بیوی جو ہے یہ میری مانتی نہیں ہے، بہت ضد کرتی ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک نسخہ بتاؤں بیوی مانے گی. آپ لوگوں کو ہی بتا رہا ہوں، بیوی کو خوش رکھنا ہے یہ میرے نسخے پر عمل کرنا، وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گی. وہ ایک نسخہ کرو گے عمل انشاءاللہ، مہینے کی پہلی تاریخ کو اس کو ہدیہ دے دیا کرو. 200 رین، 300 رین، 500 رین ہر مہینے ہدیہ. گھرنو خرچو نہیں، خرچو تو الگ تھے، ہدیہ اپانو. اور کبھی کبھی مارکیٹ میں لے جا کر تارے کہیں انگوٹھی جوئے سے بول لے، انگوٹھی لے تارے کیسے ہار جوئے سے، تھوڑا خرچہ کرو. آج کل آدمی خرچہ تو کرتا نہیں ہے اور دنیا بھر کی خدمت لینا چاہتا ہے، یہ نہیں ہوتا. مہینے کی پہلی تاریخ کو ہدیہ دو. میں اس طرح قصہ سناتا ہوں. مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ علیہ تھے، پشاور کے تھے. یہ بھی مولانا سید احمد حسین احمد مدنی اور یہ شیخ الہند ان کے ساتھ یہ بھی مالٹا کی جیل میں تھے. یہ پشاور کے تھے، یہ حضرات یہاں کے تھے، دیوبند کے تھے. تو ایک مرتبہ اچھا پٹھان تھے یہ آدمی، عزیر گل نام تھا ان کا، عزیر گل. ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا بھائی مجھے سفر میں جانا ہے، 10 جوڑی کپڑے تیار کرو. کتنے بھائی؟ 10 جوڑی، لمبا سفر ہے، 10 جوڑی کپڑے تیار کرو. تو بیوی نے کپڑے تیار کیے، کیا صرف 10 اظہار رکھ دیے، کرتے نہیں رکھے، بنیان نہیں رکھا، 10 اظہار رکھ دیے. بھائی مولانا عزیر گل جو ہے انہوں نے دیکھا، مجھے دکھاؤ آپ نے کپڑے کیا تیار کیے ہیں، کیا ہے کیا نہیں. تو انہوں نے دیکھا 10 اظہار. تو کہا ارے پاگل، ارے بیوقوف، اتنا لمبا سفر ہے تو نے، میں بھول گئی. تھوڑی سی انبن ہوئی سفر سے پہلے. اچھا تھوڑی سی انبن ہوئی، پھر جو ہے مولانا عزیر گل جو ہے یہ تھوڑے سے ہنستے ہوئے کہ یار کیسی عورت ہے، سفر میں جانا ہے تو اظہار بھی ہونا چاہیے، کرتا بھی ہونا چاہیے، ٹوپی بھی ہونا چاہیے، اور پاٹ پٹھان لوگ تو امامہ پہنتے ہیں، امامہ بھی ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے. باہر نکلے، سامنے سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ ہنس رہے ہیں. تو مولانا حسین احمد مدنی نے پوچھا کہ عزیر گل کیوں ہنس رہے ہو، کیا بات ہے؟ یہ فرمایا حضرت شرم آتی ہے کہتے ہوئے. یہ شاگرد تھے، مولانا حسین احمد مدنی بڑے، یہ خادم میں تھے. یہ بھائی کیوں ہنس رہے ہو؟ یہ کہا کہ حضرت جو ہے نا بیوی سے نپٹتی نہیں ہے، بہت ایڑے ٹیڑے کام کرتی ہے وہ.
اور جب دیکھو تو وہ لڑائی کرتی رہتی ہے. اچھا خاموش ہو گئے مولانا حسین احمد مدنی، یہ بھی خاموش. دوسری مرتبہ گھر میں گئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا حضور نے کہ تمہاری مانتی نہ تھی، મારા તાબે બી નથી. આજો مولانا حسین احمد مدنی જે છે ને એમના તાબે તો ઇન્સાન ને જિન્નાત બધા તાબે છે مولانا حسین احمد مدنીના. અને તું હું એક વર્ષ છું તારો, તો મારા તાબે નથી. تو ان کی بیوی نے کہا ان سے جا کے پوچھنا ان کی بیوی بھی ان کے تابع نہیں ہوگی. یہ بیوی نے کہا پٹھان عورت نے، ان سے جا کے پوچھنا کہ ان کی بیوی بھی ان کے تابع نہیں ہوگی. اب مولانا حضور گل باہر نکلے، اتفاق سے مولانا حسین احمد سامنے سے آ رہے تھے. دیکھا کہ یہ ہنستے ہوئے نکل رہے. ارے بھائی آج کیوں ہنس رہے ہو؟ ارے حضرات آج میں نے میری بیوی سے کہا کہ مولانا حسین احمد مدنی کو تو انسان بھی تابع ہے، جنات بھی تابع ہے، اور تو میرے تابع نہیں رہتی. تو میری بیوی نے کہا کہ حسین احمد مدنی سے پوچھنا ان کی بیوی تو ان کی بھی تابع نہیں ہوگی. تو مولانا حسین احمد مدنی بھی بہت ہنسے اور فرمایا ہاں کچھ ایسا ہی ہے. مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کچھ ایسا ہی ہے. پھر فرمایا کہ دیکھ تیری بیوی کو تابع کرنا ہو تو آسان نسخہ بتاتا ہوں، مہینے کی پہلی تاریخ میں ہدیہ دے دیا کر. بہت خدمت کرے گی تھی. تو مولانا حضور گل کہتے تھے مہینے کی پہلی تاریخ میں میں نے ہدیہ دینا شروع کر دیا، لڑائی ساری ختم ہو گئی. یہ فطری چیز ہے. اس لیے بیوی کو پیار دینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو پیار دیتے تھے. اور حضرت عائشہ جہاں سے پانی پیتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ عائشہ تھوڑا پانی بچا لینا. عائشہ کہاں سے پانی پیا تو نے پانی کہاں سے پیا؟ یہاں سے پیا. تو وہاں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے. اس سے محبت ہوتی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھر میں پولیس انسپیکٹر بن کر مت جاؤ. بیڑی بھی ہے نے چھوکراؤ بھی ہے نے ماٹر آئیو چھے نے آج چھے نا بہت بڑا آدمی آیا ہے. نہیں، گھر میں مردوں کی طرح نرمی کے ساتھ زندگی گزارو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام خود کرتے تھے. حضرت عائشہ آٹا بناتی تھی. آٹا تو بنتی تھی، پانی کی ضرورت پڑتی تھی. پانی گھر مکان میں ہوتا نہیں تھا، باہر پانی ہوتا تھا کنویں میں. تو عائشہ جو کھڑی ہوتی تھی، عائشہ کہاں جا رہی ہو؟ اویش کہاں جا رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے. حضرت عائشہ کا نام تھا عائشہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کہتے تھے اویش، پیار میں کہتے تھے عائش، پیار میں کہتے تھے صدیقہ، پیار میں کہتے تھے عفیفہ، پیار میں کہتے تھے حمیرہ. یہ نام نہیں تھے، پیار والا نام. تو ہماری شریعت میں اپنی بیوی کا پیار والا نام رکھنا یہ سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں. یہ عربوں کے بیانوں میں کہتا ہوں، مکہ مدینہ میں جہاں پر بھی جاتے ہیں ہم، میں کہتا ہوں بیوی کا پیار والا نام رکھو. یہ ہماری شریعت میں سنت ہے. یہ محبتیں بڑھاتا ہے. یہ نام جو محبتیں بڑھاتا ہے. لیکن لیلا نام مت رکھو. وہ دو شادیاں تین شادیاں کرتے ہیں، پھر ہماری دعوت کرتے ہیں تو کہتے تھے شیخ ہادہ لیلا واحد، ہادہ لیلا تانی، ہادہ لیلا ثالث، ہادہ لیلا رابع. نام لکھے ہوتے ہیں کہ یہ پہلی لیلا، یہ دوسری لیلا. میں نے کہا یہ نام ہٹاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ عائش کہاں سے تو نے پانی پیا بتا مجھے. پانی پیتے تھے. پھر فرماتے کہ تم کہاں جا رہی عائش، کہاں جا رہی ہو؟ تو پانی لینے جا رہی ہوں. فرمایا نہیں، پانی میں لے کے آتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پانی لاتے تھے. اس لیے میاں بیوی میں محبتیں ہونی چاہیے. آج کل گھروں میں انتشارات بہت ہیں، گھروں میں انتشار. اس کا آسان نسخہ بتاتا ہوں کہ اب ایک مجموعہ پانی کا ہوتا ہے جس سے ہم پانی لیتے ہیں، ایک ٹپ میں بھر دیتے ہیں یا بہت بڑی چیز، اسی سے کھانا پکتا ہے، اسی سے جو ہے روٹیاں بنتی ہیں، اسی سے شربت بنتا ہے، اسی سے چائے بنتی ہے. 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور سورہ فاتحہ پڑھے اور دم کر دے رہے اس پانی پر. وہی پانی سارے گھر والے پیتے رہیں
اس گھر میں کبھی بھی نا اتفاقی انشاءاللہ نہیں ہوگی. کرو گے انشاءاللہ؟ دوسرا میں آپ لوگوں کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. قبول کرو گے؟ حالانکہ ہدیہ تو تم کو مجھے دینا چاہیے، لیکن میں آپ کو دیتا ہوں. قبول کرو گے؟ بتاؤ بھائی، قبول کرو گے؟ وہ میرے ہدیے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اور وہ ہدیہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 10 مرتبہ پڑھو. حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا. جنت میں ایک محل. تو میں کہتا ہوں بھائی دنیا میں تو بہت پراپرٹی بنا لی آپ نے، ساؤتھ افریقہ میں بہت پراپرٹیاں بنا لی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ. روزانہ 313 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کار چلاتے ہوئے مائیں بہنیں روٹیاں بناتے ہوئے چائے بناتے ہوئے 313 مرتبہ پڑھو تو روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. روزانہ 31 بنگلے، اور کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں آپ کے پاس. دنیا میں تو پراپرٹی لو تو انکم ٹیکس والے میسج کرتے نہیں کرتے اٹلا بدا پیسہ لاویے کیا دی تو، وہاں نہیں، فوراً بنگلے تیار ہو جائیں گے. تو بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ؟ اور پھر اللہ تعالیٰ دے گا بھی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا جنت میں اپنا بنگلہ بڑھاوانا اور اللہ آپ سے یقین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ دے گا. جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ دنیا میں بھی بنگلہ دینے پر قادر ہے. 2-4 بنگلے اللہ سے وہاں سے اتار کر اللہ تعالیٰ یہاں دے دے گا. اب آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ مولانا روزانہ 31 بنگلے ہم تیار کریں گے انشاءاللہ، 31 محل ہم تیار کریں گے، لیکن اتنے سارے محل کریں گے کیا؟ تو بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے انکم. تو میں کہتا ہوں دیکھو وہاں انکم تو نہیں آئے گی، وہاں تو ہر آدمی مالدار ہوگا. جس اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے وہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع فرما دے. وہاں انکم تو نہیں ہوگی، لیکن کریں گے کیا؟ جب جنت میں ہم جائیں گے انشاءاللہ وہاں بیٹھ کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. تیسری بات، کئی خاندان ایسے ہیں جن کی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، لڑکوں کی شادیاں نہیں ہوتی، پریشان ہیں، بچیاں جوان ہو گئی، تو وہ بھی یہی سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں، 313 مرتبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رزق مانگیں. اور اللہ فرصت دے تو سورہ رحمان بھی پڑھیں. روزانہ سورہ رحمان 1 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنا رشتہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو مجھے رشتہ دے. تو اللہ تعالیٰ اچھا دلہا بھی دے دے گا اور اللہ تعالیٰ اچھی دلہن بھی دے دے گا. یہ بہت مجرب وظیفہ ہے انشاءاللہ. کرو گے بھائی؟ چوتھی بات، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. ہمارا دعوت کا کام جو ہے سدا بہار ہے. ہر جگہ پر مسجد پر جماعتیں ہوتی ہیں، ہر جگہ پر ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، ہر جگہ پر جوڑ ہوتے ہیں، ہر جگہ سارا نظام ہوتا ہے. تو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں الحمدللہ. تو آپ لوگ بھی نکلو گے انشاءاللہ. اب خالی ہاتھ اوپر کر لو کون کون نکلے گا انشاءاللہ. واہ 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 واہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو یہ میرا ہدیہ جو ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ ہدیہ ہے. یہ ہدیہ میں آپ کو دے دیا میں نے آپ کو، اور یہی میری تصویر بھی ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. تو میں دلہا دلہن کو ایک ایک دے دوں گا انشاءاللہ. ایک دلہا کے لیے ایک دلہن کے لیے، اور الگ الگ کلر کی دیتا ہوں تاکہ دونوں الجھے نہیں. آ تو ماری چھے یوں کرواروت نہیں، الگ الگ رنگ نے آپ پانی بھیا تاری نعمت اس پر پڑھتے رہو. یہ میری تصویر بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے. تو آپ 313 مرتبہ پڑھو گے سورہ اخلاص انشاءاللہ، سورہ رحمان بھی پڑھو گے انشاءاللہ. اور میاں بیوی کے معاملے میں کچھ بھی اونچ نیچ ہو آنکھیں بند کرو، زیادہ اسے پھیلاؤ مت. حضرت عمر کے زمانے میں میاں بیوی کا مسئلہ آتا تھا تو حضرت عمر جو ہے زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے تھے. آپ گہرائی میں جاؤ گے نا
تو پھر جب کئی مسئلے بکھڑے کھڑے ہوں گے. ہاں اگر 100% آپ کو یہ ہو گیا کہ یار اب تو شوہر ٹھیک نہیں ہے 100%. دیکھو ایک بات بتاؤں, کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ مجھے ایسی بیوی ملے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو, وہ انشاءاللہ بغیر بیوی کے رہے گا. اور کوئی بیوی ایسا کہے کہ مجھے ایسا شوہر ملے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو, وہ بغیر شوہر کے رہے گا. بغیر شوہر کے رہے گی. وہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اونچ نیچ اونچ نیچ اونچ نیچ اونچ ہوتی ہے. حضرت فاطمہ دہلی میں انبن ہوتی تھی. حدیث میں کتنے قصے آتے ہیں. حضرت عائشہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں انبن ہوتی تھی. کتنا پاکیزہ رشتہ ہے یہ مجھے بتاؤ. حضرت عائشہ جو ہے منہ چڑھا کے بیٹھ جاتی تھی. ہے کون اور کس کے ساتھ شادی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عائشہ تو جب روٹھ جاتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج روٹھی ہوئی ہے. تو حضرت عائشہ پوچھتی کیسے؟ یہ فرمایا جب تو روٹھ جاتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب ابراہیم, یا رب موسیٰ, یا رب اسماعیل, یا رب عیسیٰ, میرا نام نہیں لیتی. اور جب تو خوش ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب محمد, یا رب محمد. میں سمجھتا ہوں کہ موڈ میں ہے. بتاؤ. حضرت فاطمہ آئے گی ایک مرتبہ حضور کے دربار میں, تو آپ سے حضرت فاطمہ آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ارے فاطمہ آ گئی, آ جا فاطمہ بیٹا. یار صاحب چھوٹی بچی تھی, آ جا آ جا. ایک مرتبہ ایسا قصہ ہوا, حضرت فاطمہ دروازے پر آئی, حضور بلا رہے آ جا. حضرت فاطمہ کہتے تھے نہیں آؤں گی. یہ حدیث میں قصے ہیں لیکن آپ کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے, سننے کی فرصت نہیں ہے. میرا آج کا سبق سنو گے تو یہ قصے آپ کو الگ الگ طریقے سے ملیں گے. مائیں کہنے لگی ارے فاطمہ اندر آ جاؤ. نہیں آؤں گی, آج میں ناراض ہوں, روٹھی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, حضرت علی کی بیوی, کتنے بڑے لوگ ہیں. تو آپ نے فرمایا بیٹا ہوا کیا ہے تو بتاؤ. یہ فرمایا آج میں علی کی شکایت لے کر آئی ہوں. کیا کہا؟ علی کی شکایت لے کر آئی ہوں, اور مدینہ والے یہ کہتے ہیں کہ نبی تو ایسے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا خیال بھی نہیں رکھتے. آپ نے فرمایا بیٹا میں نے تیرا خیال نہیں رکھا, میں تیرا کتنا خیال رکھتا ہوں. نہیں علی کی شکایت لے کر آئی ہوں. اچھا بتاؤ کیا شکایت ہے علی کی, تو بتاؤ تو صحیح. تو کہنے لگی علی جو ہے کئی دنوں سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کے بیٹی سے کرنی ہے. مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور کس سے کرنی ہے؟ ابو جہل کی بیٹی سے. ابو جہل کی بیٹیاں خوبصورت تھی کہ ابو جہل, اور وہ بھی خوبصورت تھا کہ تو مجھے ابو جہل کی بیٹی شادی کرنی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, تم نے شکایت کی, آپ نے لوگوں کو جمع کیا, آ جاؤ بھائی آ جاؤ, الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ, آ جاؤ سب آ گئے. جب یہ آواز حضرت علی تک پہنچی, حضرت علی بھی آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور آپ نے وہاں حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کی کہ فاطمہ طبیعت منی, فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے, سیدۃ نساء اہل الجنہ, جنت والی عورتوں کی سردارہ نے. فاطمہ کو جس نے تکلیف پہنچائی مجھے تکلیف پہنچائی. حضرت علی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, وہ سمجھ گئے کہ میری شکایت گئی ہے وہاں. تو میاں بیوی میں تو ہوتا ہے, سمجھے. وہ بیوی کا جو حسن جمال ہے وہ اس کا ایڑا ٹیڑھا ہونا ہی اس کا حسن جمال ہے. سیدھے فرشتے کی طرح بیوی ہو تو بیوی تھوڑی ہو. بیوی جو ہے فرشتے کی طرح ہو اور ہر وقت آدم کے ساتھ بیٹھی رہے, وہ بیوی تھوڑی ہے, وہ تو جنت ہے. وہ تو ایڑا ٹیڑھا کام کرے گی. اس ایڑے ٹیڑھے کو تو برداشت کرنا ہے, اس ایڑے ٹیڑھے کو ہی برداشت کرنا ہے. اسی میں تقویٰ ملے گا آپ کو. حضور نے یہ بات کہی, حضرت فاطمہ گھر پر گئی حضرت علی کے پاس. حضرت علی نے کہا کہ بس میں سمجھ گیا تو نے شکایت کی ہے, اب میں دوسری شادی کا تذکرہ نہیں کروں گا. حضرت فاطمہ کی حیات میں دوسری شادی نہیں کی,
لیکن جب حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا، بہت 23 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا نا حضرت فاطمہ کا، ٹی بی کی بیماری ہوئی تھی. ٹی بی آپ لوگ جانتے ہو نا، ٹی بی کی بیماری کسی زمانے میں ہوتی تھی، وہ کینسر کی طرح ہوتی تھی، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا. وہ بیماری میں ان کا انتقال ہوا ہے. حضرت فاطمہ کا 23 سال 24 سال کی عمر تھی. تو حضرت علی نے شادی نہیں کی، بچے پیدا ہو گئے تھے، حسن حسین محسن وغیرہ جو بھی ہو. تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا کہ دیکھو میں اب جا رہی ہوں اور میرا جو ہے وقت قریب آ گیا ہے، اور میں جو ہے حضور کے پاس جا رہی ہوں، اور ابو خواب میں آئے تھے اور کہا تھا کہ بیٹا فلاں دن روزہ رکھنا، روزہ افطار سحری کرنا علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا میرے دسترخوان پر. میں جا رہی ہوں اور میں نے آپ کی منگنی بھی کر دی ہے. وہ لڑکی ہے غالباً امیمہ نام تھا اس کا، اس لڑکی سے میں نے آپ کی منگنی کر دی ہے. میرے دنیا سے جانے کے بعد آپ اس لڑکی سے نکاح کر لینا، بس ایک شرط پر، ایک رات اس لڑکی کو دینا اور ایک رات حسن حسین کو دینا. یہ قصے ذرا سبق سنو گے تو آپ کو ساری چیزیں تھوڑی چھوٹی چیزیں ملے گی اس کے اندر. سبق سنو، آپ لوگوں تو پہنچتے نہیں، پہنچتے نہ پہنچتے ہو تو خالد پالم پوری یوٹیوب پر چلے جاؤ. خالد پالم پوری، محمد احمد پالم پوری، عبد الواسع پالم پوری، یوٹیوب چینل پر اس پر سب سبق لوڈ ہوتے رہتے ہیں. لیکن خالد پالم پوری پر زیادہ اسٹاک ہے. یہ باتیں ملیں گی. آپ نے جو ہے آپ نے تاکید کی کہ اب حضرت علی نے کہا کہ اب میں نکاح نہیں کروں گا، بات بھی نہیں کروں گا، لیکن انتقال پر حضرت فاطمہ نے ان کی منگنی کر دی کہ فلاں جگہ میں نے بات کر لی ہے، تم میرے دنیا سے جانے کے بعد وہاں نکاح کر لینا. اس لیے میاں بیوی کے رشتے کو محبتوں سے چلاؤ، اور ہر مہینے میں ہدیہ دو گے انشاءاللہ. بھائی نیت تو کرو یار، خیر خیرات کی نیت کرو. تمہاری بیویاں خوش ہو جائے گی کہ چلو مولانا نے ہمارا بھلا تو کر دیا. یہ ذہن میں رکھو، یہ تو بہت بڑی چیز ہے. زیادہ بٹ نہیں بتانے کا. میاں بیوی کے رشتے میں زیادہ بٹ نہیں بتایا جاتا. تو دونوں کو جنت میں اللہ داخل کرے گا. دونوں دیندار ہوں گے تو دونوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. ایک دوسرے کو نبھا کر آدمی چلے. اس میں بہت قصے ہیں. اس وقت میں ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمیں لوڈیم پہنچنا ہے وہاں، اس لیے مختصر باتیں میں نے عرض کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص مت بھولنا. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. لو بھائی اردو میں لکھا ہے نا، صفوان فیضہ. اچھا مہر کتنی ہے؟ 5000. 5000 کے دن کتنے ہوتے ہیں بھائی ذرا بتاؤ جی مجھے انداز سے. 20 تقریباً 22-23 ہزار ہوتے ہیں. 23,000 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے مہر، لیکن مہر بڑھاؤ، مہر بڑھاؤ. یہ ٹھیک ہے، شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے، لیکن مہر جو ہے نا تھوڑا વધારે આપો. વધારે આપવાની કોશિશ કરો. આ બધા મસલા ધ્યાનમાં રાખો તમે લોકો. વધારે આપવાનું મહેર જે છે ને એનો હક છે. ایک بات. دوسرا کہ یہ مہر کی رقم جو ہے اتنی برکت والی ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے اتنی برکت والی ہوتی ہے. اے صفان سنبھال، دھیان سے سنبھال دے بھائی. ہاں، یہ مہر والی رقم جو ہے اتنی برکت والی ہوتی ہے کہ ایک رین بھی کسی دھندے کے اندر ڈال دو گے، اس دھندے میں انشاءاللہ کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. یہ میں نے میری کتاب بکھری موتی میں لکھا ہے حوالوں کے ساتھ. کیوں کہ مہر کی رقم کو قرآن کہتا ہے کلوہ ہنیئا مریئا، کھاؤ پیو مزے لے کر کھاؤ، مزے لے کر کھاؤ. یہ مہر کی رقم کے بارے میں کہتا ہے، کسی اور چیز کے بارے میں قرآن نہیں کہتا. کلوہ ہنیئا مریئا، مزے لے کر رشتے پشتے کھاؤ. تو علماء حضرت علی جو ہے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ مہر کی رقم، وہ بھی نکاح پڑھاتے تھے کہ مہر کی رقم محفوظ رکھنا. تو مہر کی رقم تو بیوی کا حق ہے. دادا گیری کر کے تو لے نہیں سکتے آپ، لیکن پیار سے تو لے سکتے ہو. نہیں لے سکتے کبھی تو میں نے 1000 رین آتی دے ہمارے پاس سے رات سے. اب وہ جو ہے اس میں اپنا دھندا آدمی کرتا ہے، کوئی فیکٹری بناتا ہے یا کوئی بلڈنگ بناتا ہے، اس میں 1 رین لگا لیا، 2 رین لگا لیے، وہ محفوظ ہو گیا. حضرت علی 3 چیزوں کا خیال رکھتے تھے. کوئی آتا
میں بہت بیمار ہوں، لا علاج بیماری ہے، تو حضرت علی کہتے ہیں مہر کی رقم ہے بیوی کی؟ ہاں ہاں ہے، اس زمانے میں رکھتے تھے، آج کے زمانے میں شوہر بھی کھا جاتا ہے، بیوی بھی کھا جاتی ہے، یہ تو بہت ٹاپ چیز ہے مہر کی رقم۔ تو پھر جو ہے حضرت علی کہتے تھے کہ 1 درہم لے کے آ، 1 درہم منگوایا، کہا جا اس کا جو ہے اصلی شہد لے کر آ بازار سے، اصلی شہد منگوایا، اور پھر بارش کا پانی 12 مہینہ حضرت علی رکھتے تھے، 12 مہینہ ڈائریکٹ بارش کا پانی، نلیوں پر سے آوے یہ نہیں، ڈائریکٹ اوپر سے جو آیا ہے، کسی جگہ ڈائریکٹ پانی گرتا ہے، وایا نہیں، وہ رکھتے تھے حضرت علی، اور پھر کہتے تھے چلے شہد کو ملا، پانی پلاتے تھے تو 1 ہفتے میں اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی تھی۔ پھر حضرت علی کہتے تھے یہ تینوں برکتی چیزیں میں نے تجھے دی، مہر یہ بھی برکت کی چیز ہے، پاک صاف حلال ہے، اور شہد کا پانی یہ بھی، شہد جو ہے یہ بھی برکتی ہے، قرآن کی چیز ہے، اور پانی بارش کا ماء مبارکہ، قرآن میں کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، برکت والا پانی ہے۔ اس لیے سلف صالحین کا معمول تھا کہ مہر کی رقم کو محفوظ رکھواتے تھے، لے لیتے تھے، زیادہ دے دیتے تھے، یا جو ہے دونوں میاں بیوی سمجھ کر جو ہے، یہ میں نے عربوں میں بیان کیا، عربوں میں، جدہ کے عربوں، مکہ کے عربوں میں بڑا مجمع تھا، تو انہوں نے کہا پھر حضرت ہماری تو شادیاں ہو گئیں، اب دوسری شادیاں کریں مہر کی رقم کے لیے؟ ارے میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوسری شادی کرو تم، لیکن ہمارے خاص عرب تھے میزبان، لاہیانی، عبد اللاہیانی وغیرہ، انہوں نے کہا کہ شیخ یہ بات ہمیں پتہ نہیں تھی کہ مہر کی رقم جو ہے، اب تو ہم بڈھے ہو گئے، بیماری نے ڈیرا ڈال دیا، اب جو ہم کیا کریں ہم؟ میں نے کہا بھائی کیا کریں، دوسری شادی تمہیں تھوڑی کہوں گا، تمہاری بیوی آنے نہیں دے گی تمہارے گھروں میں، کہہ رہی مولوی دوسری شادیاں کرواتا ہے، یہ پیر کیسا ہے؟ میں نے کہا اب نہیں کرنا، لیکن حضرت کوئی ترتیب تو بتاؤ۔ میں نے کہا تجدید نکاح کر لو، تجدید نکاح وہی، اس کو ذرا نیا تازہ کر لو، تو ان کے میں نے تجدید نکاح کروائے ایئرپورٹ پر، میں نے کہا سارے مجمع کو نہیں کراؤں گا، تم 4-5 جو خاص میرے شاگرد، ان کا تجدید نکاح کروایا، وہی میاں بیوی اور وہی مہر، میں نے کہا یہ مہر ہو گئی تمہاری۔ تجدید نکاح بھی ہماری شریعت میں ایک مسئلہ ہے، نکاح تازہ کرے آدمی تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، کوئی خدا نہ خواستہ بات نکل گئی، کوئی یہ ہوا وہ ہوا، تو کم سے کم میاں بیوی زندگی گزارے۔ اب یہ مفتیوں سے پوچھتے رہنا، آپ کے یہاں مفتی بہت ہے، تو یہ میں نے ان کو کروایا، تو اب جس کی شادی ہو گئی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس کی ہونے والی ہے، یہ بچیوں کی ہونے والی ہے، آپ کے پوتیوں کی ہونے والی ہے، آپ کے پوتوں کی ہونے والی ہے، تو مہر کی رقم کا خیال رکھنا، سمجھ گئے بھائی؟